عموماً نکاح کے موقع پر سب سے جو زیادہ جھگڑا ہوتا ہے وہ اسی معاملے پہ ہوتا ہے کہ حق مہر کتنا مقرر کیا جائے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حق مہر جو ہے وہ 500 روپے، 1000، 2000 تک کم سے کم ہونا چاہیے۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ علماء کرام نے کم سے کم حق مہر 10 درہم یا 30 گرام چاندی کا رکھا ہے۔ تو یہ کم سے کم حق مہر اس شخص کے لیے ہے جو انتہائی مفلس و غریب ہو اور اس کے پاس اتنا روپیہ، اتنا پیسہ، اتنی گنجائش نہ ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حق مہر دے سکے۔ تو اس کے لیے کم سے کم یہ مقدار 30 گرام چاندی کی یا 10 درہم چاندی کی یہ علماء اکرام نے مقرر کی کہ اس سے کم مقدار نہیں دینی، کم از کم اتنا حق مہر جو ہے وہ دینا چاہیے۔ لیکن یہ حق مہر شرعی نہیں ہے، یہ کم از کم حق مہر کی مقدار ہے۔ اور جو حق مہر ہے شریعت میں وہ یہ ہے کہ ہر بچی کے خاندان میں اس کے جس وقت اس کا نکاح ہو رہا ہے اس وقت اس کے خاندان میں باقی بیٹیاں جو اس کے ماحول کی ہیں، اس کے برابری کی ہیں، ان کے نکاح میں جو شرعی جو حق مہر مقرر کیا جا رہا ہے ان کے لیے، تو اس کا بھی وہی حق بنتا ہے تاکہ اس کی بھی عزت نفس جو ہے وہ بحال رہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف ایک بچی کو جو ہے وہ 30، 40، 50 ہزار کا حق مہر دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف 500 کا حق مہر دیا جا رہا ہے، تو اس سے اس کے حق تلفی ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ حق پورا نہیں ہوتا۔ تو مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی اس وقت سارے لوگوں میں مشہور ہے، متداول ہے، وہی حق مہر جو ہے وہ شرعی ہے۔ اور اگر شریعت پہ جایا جائے تو شریعت کے حساب سے حق مہر وہی شرعی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے متعین فرمایا، یا سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا آپ کے لیے جو حق مہر مقرر کیا گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے لیے جو حق مہر متعین فرمایا وہ 500 درہم تھا، 500 درہم۔ اور جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر مقرر ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بیچ کر وہ حق مہر ادا کیا، وہ 480 درہم کی وہ زرہ تھی جس کو بیچا گیا۔ اور اس کے مطابق علماء کرام فرماتے ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ تقریباً 1.5 تولہ یا 1600 گرام یا اس سے کچھ زائد جو ہے وہ اتنی گرام کی چاندی بنتی ہے۔ اور اس کے حساب سے آپ رقم جو ہے وہ اپنے زمانے میں چاندی کی جو مقدار ہو اس سے ضرب دی جا سکتی ہے۔ تو یہ تقریباً اس ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا حق مہر جو ہے وہ بنتا ہے، جس کو ہم شرعی حق مہر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنتا ہے۔ تو اگر تو کسی کو استطاعت ہو اور وہ شرعی حق مہر دینا چاہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو 500 درہم یا 1600 گرام چاندی کا جو ہے وہ حق مہر دیا، تو ہمیں بھی اس حساب سے حق مہر دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی شرعی حق مہر نہیں بھی دے سکتا تو بیٹیوں کو جو حق مہر ہے وہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ یہ وہ جو اپنی جان اپنا نفس حوالے کرتی ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا بھی بے قدر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس دور میں جو 500، 1000 روپے کسی فقیر کو دیں تو وہ بھی لینے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن ہم اپنی بیٹی کے لیے کہیں کہ جی آپ 1000، 2000 روپے حق مہر مقرر کر دیں، اس میں ہم آپ پہ بوجھ نہیں بنتے۔ شادی پہ ہزاروں خرچے ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن بیٹی کے حق مہر کے وقت سب کے جو ہے وہ چہرے بن جاتے ہیں، اور بیٹی کے والدین کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو مرضی ہے وہ حق مہر کر دیں۔ بیٹوں کا یہ حق ہے، بیٹوں کے جو والدین ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اپنے آنے والی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ حق مہر دیں۔ آپ 50,000 روپیہ اگر ڈھول والوں پہ لٹا رہے ہیں
تو اس بیٹی کا حقمار 1,00,000 روپیہ اس کا حق بنتا ہے۔ اور یہ اس بیٹی کو جو آپ کے گھر آنے والی ہے، آپ کی عزت بننے والی ہے، آپ کے گھر کو سنبھالنے کا فریضہ سر انجام دینے والی ہے، اس کو جتنی عزت سے آپ لائیں گے اللہ رب العزت اتنی عزت آپ کے خاندان کو اور آپ کے گھر کو نصیب فرمائیں گے۔